معتکف ہے، عبادت کی نیت سے بیٹھے ہیں، اس مسجد کا مقام و مرتبہ کیا ہے یہ بھی ہم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے، اور مسجد بنانے اور قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ بھی ہم کو حاصل ہو جائے۔ جب ہم یہاں سے جائیں تو مسجد کا جو تصور ہے ہمارا وہ بالکل بدلا ہوا ہونا چاہیے۔ اوپر جو متکفین بھائی ہے ان سے میری ادباً گزارش ہے کہ وہ نیچے تشریف لائے، کیونکہ 10-15 منٹ 20 منٹ اگر ہم یہاں پر دیں گے تو کچھ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا عبادت سے افضل ہے، لکڑی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ باہر میں جو احباب تشریف رکھے میری گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: احب البلاد الى اللہ مساجدها واقرب البلاد الى اللہ اسواقها۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ مسجدیں یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی مسجد اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے۔ طوفان نوح میں جب وہ منہدم ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے کی جو بنیادیں تھیں اسی پر خانہ کعبہ کی تعمیر کیے، اور اس کی پوری تفصیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے اور مقام قباء کے مقام پر پہنچے تو سب سے پہلے آپ وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ چند دن آپ وہاں پر قیام کیے اور وہاں پر اللہ کا ایک گھر بنائے، اور پھر وہاں سے مسجد نبوی مدینہ منورہ جس کا پہلا نام یثرب تھا، جب وہاں پر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھینچ رہے ہیں اونٹنی کو اور کہہ رہے ہیں: اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی میزبانی کریں گے، آپ ہمارے پاس مہمان بن کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں پر یہ اونٹنی کھڑے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب اونٹنی رک گئی، اور ایک ایسی جگہ اونٹنی بیٹھ گئی جو جہاں پر مشرکین کی کچھ خبریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے لوگوں کی وہ زمین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کو خریدے، اور یہ زمین دو یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دینا چاہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت ادا کیے، اور مشرکین کی قبریں وہاں سے اکھڑوا دی گئی، اور وہاں پر دیگر چیزیں سکھانے اور دیگر چیزوں کا کام لیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زمین ہموار کیے۔ زمین ہموار کرنے کے بعد جو کھجوروں کے درخت وہاں پر لگے ہوئے تھے اسے توڑا، اور توڑنے کے بعد اس کے جو تنے تھے اور جو پتے تھے اس پر چھت بنائے، اور تنوں کو ستون کی شکل میں تیار کیے۔ بنیادیں کھودی گئی،
4 فٹ وغیرہ، اور اس کے بعد دیواریں بنائی گئی تقریباً آڑی اور چوڑی 150 فٹ کے لگ بھگ قریب۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کام مت کیجئے، ہم لوگ خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ترغیب کے لیے اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں، اور ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی موجود ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں میں مسجد تیار ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کی تعمیر کے کام سے فارغ ہوئے، اس کے بعد اپنے رہنے کی جگہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر وہاں پر رکے۔ تو اس طرح مسجد نبوی بنائی گئی مدینہ منورہ میں۔ مسجد کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ آج جب ہم اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں تو اندازہ لگتا ہے کہ وہ مسلمان جو عبادتوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں، مسجد کی کیا قدر و قیمت ہے، مسجد کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں ان مصلیوں سے جو مسجد میں تو آتے ہیں عبادت کے لیے، لیکن مسجد کے تقدس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتے، مسجد کے احترام کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مخلص بندے کھانے پینے چائے وغیرہ کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد مسجد کی جو حالت ہوتی ہے اللہ رحم کرے۔ حالانکہ ہم نے کہا ایک مسلمان ذمہ دار ہے مسجد کی صفائی کا، یہ نہیں کہ ہم کھالے اور پلیٹیں رکھ دیں، کھالے اور پیالیاں پھینک دیں، اور جو خادمین بیچارے شروع رمضان سے اب تک مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کئی ذمہ داریوں کے بعد ایک زائد بوجھ جو مسجد کے اندر ہمارے متقین بھائی یا دیگر مسلمان جو کھانے وغیرہ کھاتے ہیں اور جو یوں ہی پھینک دیتے ہیں، ایک زائد بوجھ ہے ان پر، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے اگر ایک ذرہ بھی اگر نکال کر باہر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ آج ہم مسجدوں کو غلیظ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کیوں؟ دل سے مسجد کا تقدس رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں گندگی ہے اٹھاؤ، وہاں گندگی اٹھاؤ، یہ نہیں۔ ہم میں کے ہر ایک مصلی، ہر ایک مسلمان پر مسجد کا احترام، مسجد کی صفائی بالکل ایسے ضروری ہے جیسے ہم اپنے گھروں، اپنے کمروں کی صفائی کی فکر کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ مسجد کی صفائی کی ذمہ داری صرف مؤذن اور مسجد کی صاف صفائی کے لیے جو مقرر ہے اس پر ہے، جبکہ یہ بھی ایک عبادت کی قسم ہے، نیکیاں کمانے کی ایک قسم ہے مسجد کو صاف ستھری رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، رضا الہی کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے جو مسجد بناتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں تعاون کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے لیے جنت میں اخلاص کی بنیاد پر بہترین گھر ہی نہیں، مکان ہی نہیں، بلکہ محل تعمیر کرے گی، محل تعمیر کی جائے گی جنت میں ایسے خوش نصیبوں کے لیے جو مسجد بناتے ہیں، مسجد کے تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، اور جتنا کچھ اللہ نے استطاعت دیا ہے اپنے پاک مال میں سے نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زکات کا مال مسجد کے تعمیر میں لگانا جائز نہیں ہے، اپنی خالص کمائی میں سے نکال کر مسجد کا تعاون کرنا، مسجد بنانا اور اس میں حصہ لینا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگر مسجد کے تعمیر میں کچھ حصہ لیا، ایک پیسہ بھی اگر لگایا، تو مرنے کے بعد بھی جب تک لوگ مسجد میں عبادت انجام دیتے رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ برابر جو لوگ عبادتیں انجام دے رہے ہیں، صرف نماز ہی نہیں بلکہ ذکر و اذکار، دیگر عبادتیں، انفاق، جتنی
نیکیوں کی چیزیں ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ برابر انہیں اجر دیتا رہے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، پسندیدہ مقامات، پسندیدہ جگہیں وہ ہے اللہ کے نزدیک مساجد، اللہ کی مسجدیں دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور مقامات میں، جگہوں میں سب سے بدترین جگہ ہے تو وہ ہے بازار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ عبادت کی نیت سے مسجد میں آتے ہیں یقیناً وہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہے اور ان کی میزبانی کرنے والا اللہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے تلے چند خوش نصیب لوگ رہیں گے، وہاں پر ایک ایسا نوجوان بھی رہے گا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایک نماز ادا کر لیا، فکر لگی ہے کہ پھر دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، کب میں مسجد میں جا کر نماز ادا کروں، جس کی خواہش یہ ہے کہ میں اپنا پورا وقت مسجد میں لگا دوں، جہاں دھوپ رہے گی، لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، وہاں پر ایسے خوش نصیب کو بھی عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت بیان کی، طبرانی کی روایت ہے، جو لوگ اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں یقیناً ایسے لوگ دنیا میں خوش خرم رہیں گے، دنیا میں اطمینان کی زندگی گزاریں گے، جن کی خواہش یہ ہے کہ میرا پورا وقت، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزر جائے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی گناہ نہیں کیا جاتا۔ اور آخرت میں پل صراط جو سب سے خطرناک جگہ ہے میدان محشر کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے کی ضمانت دیتا ہے ایسے خوش نصیبوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں سے کسی باغیچے میں سے گزرو تو چر لیا کرو، کچھ تناول کر لو۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغیچے کیا ہے اور وہاں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغیچے ریاض الجنہ، اللہ کے مکانات، اللہ کے گھر مساجد ہے، اور وہاں کے پھل سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پھل ہے جنت کے باغیچوں میں کے باغیچے کے۔ معلوم ہوا جہاں کہیں جب کبھی کچھ فرصت ملے نمازوں کے علاوہ بھی مسجد میں اپنا وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، اور یہاں آ کر بیکار باتیں، بیکار گپ شپ میں گزارنے کے بجائے جو یہاں کے پھل ہے، جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد کو آنے کے کچھ آداب ہیں، مسجد میں اس انداز سے آنا چاہیے جس انداز سے ہم کسی مہمان کے پاس تیار ہو کر جاتے ہیں، صاف و شفاف، خوشبودار کپڑے پہن کر، مہذب کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی ایسی بدبودار چیز کھا کر نہ آئے جس سے مصلیوں کو تکلیف ہو، جس سے فرشتے تکلیف محسوس کریں۔ جب مسجد میں آ جائیں تو مسجد کے وقار کا، اللہ کے گھر کا پورا تقدس اپنے دل میں اس انداز سے ہو کہ اگر باہر کسی چیز میں بحث و مباحثہ ہو جائے اور کہنے والا کہے کہ چلو ہم مسجد میں بات کریں گے، اور یہ خیال ہو کہ مسجد میں کوئی بری بات، کوئی جھوٹ اور غلط کام ہو ہی نہیں سکتا، اس انداز کا تقدس مسجد کے معاملے میں اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کچھ لوگ زور زور سے گفتگو کر رہے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب باتوں کی بات آئی تو ایک بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ مسجد میں قرآن کی تلاوت اتنی زور سے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ دیگر عبادتیں کرنے والوں کو خلل ہو، یہ حدیث ہے۔ مسجد میں اتنی زور سے تلاوت نہیں ہونا چاہیے کہ نفل نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل ہو جائے۔ تو اندازہ لگائیے جب تلاوت کا یہ معاملہ ہے تو دیگر باتوں کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو مسجد میں تو اعتکاف بیٹھے ہیں، باقی لوگ عبادتوں میں مصروف ہے، ایسی گپ شپ ایسے ہنسی مذاق میں مصروف ہے کہ عبادتوں میں خلل آ رہا ہے، لیکن بیچارہ خاموش ہے کہ کیوں بحث میں الجھے۔ معزز سامعین، جب زور سے ایسی تلاوت جس میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، جب یہ منع ہے تو دیگر باتیں کتنی ممنوع ہو سکتی ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، آواز پکارا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ کنکری وغیرہ پھینکتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، اشارہ کر رہے ہیں۔ پلٹ کر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بتائیے کیا بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ دونوں کو پکڑ کر لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہاں کے ہو؟ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم طائف کے ہیں۔ سنیے، غور سے سنیے، اور خاص طور پر اوپر جو بلانے کے باوجود بھی ہمارے بھائی نہیں آئے وہ بھی سن لے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم لوگ اس مدینے کے ہوتے تو میں تمہیں تعزیری سزا دیتا۔ اسلام میں تعزیری سزا سخت گناہ پر دیا جاتا ہے، صرف مسجد میں شور و غل کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں شور و غل کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس مدینے کے ہوتے تو تعزیری سزا دیتا تمہیں۔ چونکہ تم لوگ یہاں کے نہیں ہے، اس لیے نصیحت کر رہا ہوں، مسجد کا آداب بتلا کر بھیجا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دو صحابہ آپس میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ قرض کا معاملہ تھا اور قرض کا معاملے کا جب تقاضا کیا جاتا ہے، جو قرض لیا وہ نہیں دیتا، قرض دینے والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرض کا معاملہ تھا، آوازیں بلند ہونے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، اشارے سے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، بلا کر معاملہ دریافت کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں اور قرض کے معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ روایت ہم میں کا ہر ایک مسلمان سنے، غور سے سنے، دماغ میں بٹھائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، کچھ ایسے لوگ رہیں گے جو مساجد میں حلقے بنا کر چند گروپ بنا کر بیٹھیں گے، جن کے پیش نظر صرف اور صرف دنیاوی معاملات، دنیاوی گفتگو ہوگی۔ ان کے ساتھ اگر انہیں دیکھے تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ مسجد میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ آج کی ہماری مسجدیں کیسی ہیں؟ کیا ہم اس وعید کے مستحق تو نہیں کہ اللہ کو ایسے مصلیوں کی کوئی ضرورت نہیں جو مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کے بجائے دنیاوی گفتگو میں مصروف رہتے ہیں؟ مصروف رہنا ایک الگ بات ہے، یعنی صرف دنیاوی باتیں ہنسی مذاق کرنا، مسجد کے تقدس
کا پاس و لحاظ نہیں رکھنا، نماز ہوتے ہی گروپ کی شکل میں بات چیت کرنا اور نفل سنتیں ادا کرنے والوں کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے، ہم خود اس ابن ماجہ کی روایت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ تھی کچھ چیزیں جو مسجد کے تقدس اور مسجد کے احترام کے سلسلے میں، مسجد میں جہاں عبادتیں انجام دی جاتی ہیں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبادتوں کے علاوہ 10 اہم کام مسجد نبوی میں انجام دیے جاتے تھے۔ 10 اہم کام، نمازوں، روزوں، قیام اللیل، تراویح اور دیگر جتنی نفل عبادتیں ہیں، نفل عبادتوں کے علاوہ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 10 اہم چیزیں، 10 اہم کام انجام دیے جاتے تھے۔ وہ 10 کام ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ 10 کام کیا ہے جو مسجد نبوی میں انجام دیے جاتے تھے؟ سب سے پہلا کام تعلیم و تعلم کا ہے، درس قرآن، درس حدیث، دینی معلومات، علم، قرآنی واقعات، احادیث، اسلاف کے واقعات، دین کی جتنی چیزیں، دین کا جتنا علم، وہ تمام مسجد نبوی میں صحابہ حاصل کیا کرتے تھے۔ دوسرا، مالی معاملات و پریشانیوں سے جو غریب محتاج پریشان رہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ان کی امداد کرتے۔ مسجد نبوی میں جہاں عبادتیں انجام دی جاتی تھی وہیں پر فیصلے کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھگڑوں کے گویا کہ مسجد نبوی اس دور کی پارلیمنٹ کی حیثیت رکھتی تھی، دار الخدا جہاں پر آپسی جھگڑوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، لوگ جرم کرے تو وہ مسئلہ۔ اسی طرح شفا خانہ، دواخانے کا کام مسجد میں انجام دیا جاتا تھا۔ اسی طرح مہمان خانے کی حیثیت سے اس دور میں مسجد نبوی معروف تھی۔ عورتوں اور بچوں کا داخلہ مسجد میں بالکل عام تھا۔ جہاد کی تیاری کی مشق اور دیگر چیزیں اس معاملات میں وہاں انجام پاتے تھے۔ قیدیوں کو مسجد میں قید کیا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ جسمانی ورزش اور دیگر چیزیں مسجد نبوی میں انجام دی جاتی تھی، اس کی ترغیب دی جاتی تھی۔ شعر و ادب اور دیگر تفریحی پروگرام عبادتوں کے علاوہ آداب کے ساتھ مسجد نبوی میں انجام دیے جاتے تھے۔ یہ 10 یعنی تعلیم و تعلم ہے، مالی و معاشی مسائل کا حل یعنی رفاہی کام ہے، دار الخدا ہے، فیصلے، شفا خانہ ہے، دواخانے، مہمان خانہ ہے، جہاد کی تیاری، جسمانی ورزش، شعر و ادب کی محفلیں اور تفریحی پروگرام۔ یہ تقریباً 10 اہم امور ہیں۔ چونکہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو ان 10 اہم سرگرمیاں مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انجام دیتے تھے، انشاءاللہ اس پر کچھ واقعات، احادیث اور دیگر چیزوں کی روشنی، واقعات کی روشنی میں انشاءاللہ 10 اہم چیزوں پر اللہ کی توفیق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو مسجد کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کے احترام کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مسجد میں ہم تمام کو اخلاص کی بنیاد پر عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد میں آ کر ہم تمام کو نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔